السلام علیکم. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے آؤٹ وٹنگ دا ڈیول کے بارے میں بائی نیپولین ہل. ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے کامیابی کا راز یا پھر شیطان کی بے بسی. اب اس میں جو انٹرویو کرنے والا ہوتا ہے، جو شیطان سے انٹرویو کر رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس سے وہ راز نکلوانے پہ کامیاب ہونے لگتا ہے جو شیطان چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ راز فاش کر دیے تو لوگ مجھ پہ قابو بنا شروع ہو جائیں گے. اور بات کرتے کرتے وہ ان سب راز کو بتاتا ہے، اور انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے اور ایسے تعلیمی نظام کے بارے میں بات کریں کہ تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں پر حاوی نہیں ہوئیں گے پھر، کیونکہ ابھی تو آپ 98% عوام پہ حاوی ہیں اور ان کی اپنی کوئی اپینین نہیں ہے، وہ ڈرفٹرز ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ تعلیم کو اتنا برا بولے جا رہے ہیں کہ تمہارے کا نظام برا ہے، نظام برا ہے، تو آپ نظام ہی کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ یہ نظام کیسا ہونا چاہیے کہ آپ حاوی نہ ہوں. تو شیطان ایک پورا نقشہ کھینچتا ہے اس تعلیمی نظام کا کہ تعلیمی نظام ایسا ہوگا تو میں بہکا نہیں پاؤں گا، میرا زور نہیں چلے گا انسانوں کے اوپر، تم زمینی خاکوں کے اوپر. تو وہ کہنا شروع کرتا ہے یہاں سے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام اسکولوں کو متعین طریقوں کے مطابق کام کرنا چاہیے جس سے طلبہ کام کر کے سیکھیں، اور جماعت کو کام کی ہدایت دیں تاکہ ہر طالب علم زندگی کے روزمرہ مسائل سے منسلک کسی نہ کسی شکل کی عملی محنت میں مصروف ہو. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پریکٹیکل ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، کوئی تھیوری یا رٹوانے والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، عملی ہونی چاہیے ہر چیز. وہ کہتا ہے کہ نظریات تمام انسانی کامیابیوں کی ابتدا ہوتے ہیں. تمام طلباء کو تعلیم دو کیسے وہ ان عملی نظریات کو پہچانیں اور ان کو زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنے میں مفید مدد کر سکتے ہوں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا جانتے ہوں. بچوں کو آمد و خرچ اور وقت کا میزانیہ بنانے کی تعلیم دو، اور سب سے بالا اس صداقت کی تعلیم دو کہ انسان کو حاصل وقت سب سے سستا ترین اور سب سے بڑا سرمایہ ہے. طلبہ کو بنیادی مقاصد کی تعلیم دو جن کے ذریعے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کو سکھاؤ جن کو زندگی کی ضروریات اور آسائشات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے. بچوں کو تمام اشیاء کے بارے میں متعین ہونے کی تعلیم دو، ان کی زندگی کے بڑے متعین مقصد کے انتخاب سے ابتدا کرو. بچوں کو عادت کے اصول میں اچھے اور برے امکانات اور فطرت کی تعلیم دو. اس کے لیے بچوں اور بالغوں کے ہر روز کے تجربے پر مشتمل موضوعات کی ڈرامائی تشکیل اور تصاویر کو استعمال کرو. یعنی کہتے ہیں نا ایک تصویر، a picture speaks 1,000 words. تو ان کو ایک ڈرامائی اور یعنی تصویر یا پکچر کی صورت میں دکھا کر جو ہم لیسن دینا چاہتے ہیں ویسے کرو. بچوں کو تعلیم دو کیسے عادتیں تنوینی تال کے ذریعے پختہ ہوتی ہیں اور ان پر اس کے مطابق ڈھلنے کے لیے دباؤ ڈالتی ہیں، جبکہ کمتر درجوں میں عادتیں آزاد خیال کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. یہ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ میرا فیوریٹ ہے. بچوں کو عارضی شکست اور ناکامی میں فرق سمجھاؤ اور انہیں دکھاؤ اس میں کیسے مساوی فائدے کے بیچ کی تلاش کی جاتی ہے جو شکست کے ساتھ آتا ہے. یعنی ہم فیلئر نہیں ہوتا، دراصل اسی سے ہم سیکھتے ہیں اور اسی کے بعد ہماری کامیابی ہوتی ہے. بچوں کو اپنے خیالات بے خوف و خطرہ اظہار کرنے دو اور انہیں دوسروں کے نظریات اپنے تحفظات کے ساتھ قبول یا مسترد کرنے کی اجازت دو تاکہ اپنی ذات اور فیصلے پر انحصار کرنا جانیں. بچوں کو تیزی سے فیصلے پر پہنچنے کی تعلیم دو، اگر ضرورت ہو آہستہ اور بے دلی کے ساتھ، لیکن کبھی بھی واضح دلیل کے بغیر اسے تبدیل نہ کریں. بچوں کو تعلیم دو کہ انسانی ذہن وہ آلہ ہے جس سے ہم فطرت کے عظیم گودام سے وہ توانائی وصول کرتے ہیں جو مخصوص متعین خیالات کی ماہر ہوتی ہے. دماغ خود نہیں سوچتا لیکن ایک آلے کی حیثیت سے اس ابھرے جذبات کی تشریح کرتا ہے جو خیال کا باعث بنتا ہے. بچوں کو اپنے ذہن میں ہم آہنگی رکھنے کی قدر کی تعلیم دو اور بتاؤ یہ خود اختیاری کے ذریعے قابل حصول ہے. بچوں کو خود اختیاری کی فطرت اور قدر کی تعلیم دو. بچوں کو تعلیم دو
کہ وہاں قانون حاصل فاضل ہے، جہاں عادت کی حیثیت سے ہمیں ہمیشہ ان کی توقع سے زیادہ اور بہتر خدمت سے عمل میں ڈال سکتے ہیں اور ڈالا جائے گا۔ بچوں کو سنہری اصول کی صحیح فطرت کی تعلیم دو اور سب سے بالا انہیں دکھاؤ کہ اس اصول پر عمل پذیری سے وہ ہر شے اپنے اور دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ بچوں کو تعلیم دو کہ وہ کوئی بھی رائے اس وقت تک قائم نہ کریں جب تک وہ ان حقائق یا اعتقاد سے تشکیل نہ دی جائیں جنہیں عقلی طور پر حقائق کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ بچوں کو تعلیم دو کہ سگریٹ، شراب، منشیات اور لذت میں ملوث ہونا قوت ارادی کو تباہ کرتا ہے اور ڈرفٹنگ کی عادت میں مبتلا کرتا ہے، یعنی ملانگی کی عادت میں مبتلا کرتا ہے۔ انہیں ممنوع قرار مت دو بلکہ صرف تشریح کرو۔ بچوں کو ہر شے پر یقین رکھنے کے خطرے کی تعلیم دو تاکہ وہ اپنے والدین، مذہبی پیشوا یا کسی دوسرے کی بات صرف اس لیے قبول نہ کر لیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ بچوں کو حقائق کا چاہے وہ خوشگوار ہو یا ناخوشگوار ہو بغیر کسی ہیلا بازی اور عذر غیر موجودگی کے سامنا کرنے کی تعلیم دو۔ بچوں کو اپنی چھویں حس کی حوصلہ افزائی کرنے کی تعلیم دو جس سے نظریات خود بخود ان کے اذہان میں نامعلوم ذرائع سے آئیں گے، اور ان تمام نظریات کا احتیاط سے جائزہ لو۔ یعنی یہاں وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سکس سینس کو بڑھانے کی تعلیم دیں، کیونکہ ہم لوگ باہر سے مدد بہت حاصل کرتے ہیں کہ دوسرے ہمیں گائیڈ کریں گے، دراصل خدا تو ہماری شرف سے قریب ہے، اور ہم انٹویشن ہم جب استعمال نہیں کرتے، یعنی کہ ہماری اندر کی آواز جو قدرت سے پازیٹیو انرجی سے جڑی ہوئی ہے، جب ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر بچوں کو مقصد کی حتمیت کی تعلیم دو، جن کی پشت پر متعین منصوبے استقلال سے مسلسل اطلاق کیے گئے ہوں۔ یہ انسان کو میسر دعا کی سب سے زیادہ مجرب شکل ہے۔ بچوں کو تعلیم دو کہ وہ جگہ جو اس دنیا میں گھیرتے ہیں یقیناً ان کی دنیا کو کی گئی مفید خدمات کے خوبی اور مقدار سے ضرور پیمائش کی جائے گی۔ بچوں کو تعلیم دو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس کا مناسب حل نہ ہو، اور کہ حل اکثر ان حالات میں ہی پایا جاتا ہے جو مسئلے کو تخلیق کرتے ہیں۔ بچوں کو تعلیم دو کہ ان کی حقیقی حدود وہ ہیں جو وہ خود تیار کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے اذہان میں تشکیل دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ یعنی ہماری لمیٹیشنز ہماری ہیں، وہ ہمارے وہم ہے کہ ہماری لمیٹیشنز اتنی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں گے تو وہ ساری لمیٹیشنز، وہ سارے بیریئر ختم ہو جائیں گے۔ انہیں تعلیم دو کہ انسان وہ حاصل کر سکتا ہے جو کچھ بھی وہ ادراک اور یقین کرتا ہے۔ بچوں کو تعلیم دو کہ تمام اسکول، گھر اور نصابی کتابیں بنیادی طور پر اس کا نفاذ کرتی ہیں جو ان کے اذہان کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن حقیقی قدر والا واحد اسکول زندگی کی یونیورسٹی ہے جس میں فرد کو تجربے سے سیکھنے کا استحقاق حاصل ہے۔ بچوں کو اپنی ذات سے ہر وقت سچا ہونے کی تعلیم، اور چونکہ وہ ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے اس لیے اپنے آپ کو خوش رکھنے والا اچھا کام سر انجام دینے کی تلقین دو۔ یہ ایک پوری لسٹ تھی جو اس نے لکھی ہے کہ اگر تعلیمی نظام ایسا ہوگا تو کوئی میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا اور میں لوگوں کے ذہنوں میں جا کر ان کو ڈرفٹر نہیں بنا سکتا۔ مزید وہ آگے اسکول کی اور نصاب کی بات کرتے ہیں، بات ہو رہی ہے ابھی، یہ چیپٹر تھوڑا بڑا ہے لیکن یہ پورا ایک نقشہ تھا جس میں وہ بات کرتا ہے اسٹریٹ فارورڈ بالکل کہ نظامی تعلیم ایسا ہوگا تو کوئی میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ یہاں وقت ہے کہ ہم ذرا جائزہ لیں کہ ہم کس نظام تعلیم کا حصہ ہیں اور ہم اس میں کہاں بہتری لا سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر ہم اسکولوں میں یہی دیکھتے ہیں کہ ہم بیگس بستے اس طرح لادے گئے ہیں جیسے کہ ان کو صرف رٹوایا جاتا ہے، جیسے گدھے کے اوپر ہم سامان لاتے ہیں،
اور ہم کچھ دن پہلے ہی ٹیبل ٹاک کر رہے تھے کہ ہم کلر بلائنڈنس پہ بات کر رہے تھے. مثال کے طور پر یہ ایک ڈس آرڈر ہے اور ہم کسی بچے کو بعض اوقات ہم نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچہ کوئی صحیح کلر نہیں بتا پاتا اور ہم اس کو 10 دفعہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ گرین ہے, یہ براؤن ہے, یہ گرین ہے, براؤن ہے, لیکن وہ ہر دفعہ اس کلر کو غلط ہی بولتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور ڈس آرڈر ہے جو کہ ہے وہ الٹے ورڈز لکھنے کا ہوتا ہے, ہم بالکل مرر امیج لکھ دیتے ہیں اس ورڈز کا. تو بیسکلی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا جب آئی ٹیسٹ ہوتا ہے کہیں نیوی یا آرمی میں جانے کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کلر بلائنڈ اور پوری زندگی یہ سنتا آتا ہے کہ تمہیں تو کلر کی پہچان ہی نہیں ہے, تمہیں تو یہ معلوم نہیں ہے. اور اس عمر میں اس کے نمبرز کاٹے جاتے ہیں, اس کو باقاعدہ بے عزت کیا جاتا ہے, بچوں کو توہین آمیز جملے کہے جاتے ہیں کہ اس کا ذہن کمزور ہے, اس کو بات سمجھ نہیں آتی, یہ کلاس میں سب سے نل ہے. دراصل ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف کیا چل رہا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ سائنٹیفکلی پروون, یہ ایک میڈیکل سائنس کو کہتی ہے کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے اور ہمارا تعلیمی نظام اس کو کہیں پر بھی اس پر کام نہیں کرتا. تو اس پہ بھی یہی بات کر رہا ہے, انفرادیت کی بات ہو رہی ہے, انڈیویجولزم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جتنا اپنے اندر کی آواز کو پہچانیں گے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ بنایا ہے, اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اس کو سنیں اور اس کو جانتے ہوئے نظام تعلیم کو چاہیے اس کو جانتے ہوئے اس انسان کے اوپر کام کریں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کو کس چیز کی نیڈ ہے اور وہ کون سا پیشہ چوز کر سکتا ہے. تو یہ بات تھی تعلیم کی. اس میں تعلیم پہ مزید بات ہے, ہم اس کو پھر کبھی پڑھیں گے. اگر آپ کو کوئی کتاب لینی ہے تو آپ اس کو پلیز پڑھیں. آپ کے اندر جو آواز چل رہی ہوتی ہے اس کو ہرانے میں یہ کتاب بہت میرے خیال سے بہت مدد کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.